بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. رمضان اور ہم پروگراموں کا یہ سلسلہ جاری ہے. ان پروگراموں میں ہم رمضان کی حکمت، رمضان کے فلسفے، رمضان کے متعلق جتنے پریکٹیکل مسائل ہیں اور اس سے متعلق پاکستان میں اور عالم اسلام میں جو انسانوں کو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے حوالے سے ہم محترم جاوید احمد غامدی سے گفتگو کرتے ہیں. تو ابھی تک بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے. پچھلے پروگرام میں ہم اعتکاف اور خاص کر جو آخری عشرہ ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے. اس میں کچھ سوالات رہ گئے تھے تو وہ سوالات ابھی میں غامدی صاحب سے انشاءاللہ کروں گا اور اس کے بعد پھر مزید بھی سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. غامدی صاحب، یہ جو آخری عشرہ ہے، ظاہر ہے کہ اس آخری عشرے میں اعتکاف جیسی عبادت بھی ہوتی ہے. اب اعتکاف جیسی عبادت میں مرد تو جا کر مسجد میں بیٹھ گئے، خواتین کا ہمارے یہاں مسجد میں بیٹھنا تو تقریباً خارج از بحث ہو گیا ہے. تو خواتین کیا کریں؟ وہ لوگ جو پرابیبلی مسجد میں سہولیات ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ نسبتاً عمر رسیدہ ہیں تو وہ کیا کریں؟ کیا ان کے لیے کوئی کنسیشن ہو سکتا ہے؟ اعتکاف کا اصل قانون تو یہی ہے کہ مسجد میں بیٹھنا چاہیے. جی. جیسے نماز کے لیے اصلاً تو مسجد ہی مقرر کی جی. لیکن یہ آپ نے جو صورتحال کی طرف توجہ دلائی یہ کسی وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے. جی. بدامنی کی حالات فی الواقع ایسے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے کم و بیش. بعض علاقوں میں یہی صورتحال ہے. تو میرا خیال ہے کہ دین کے اندر جو ایک اصول موجود ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اس کی اصل صورت میں انجام نہ دے سکیں جی. تو بجائے اس کے کہ وہ چیز ہی ختم ہو جائے جی. آپ اس کو شبہ صورت میں انجام دیتے ہیں. اچھا. جیسے کہ مثال کے طور پر جمعے کا معاملہ جی. ہے. جمعے کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، سب اہل علم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو حکمرانوں سے متعلق کی گئی. جی. مسلمانوں کے ارباب حل وقت، ارباب اقتدار کو اس کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ جمعے کا خطبہ دیں، جمعے کی نماز پڑھائیں، جمعے کے لیے مسجد میں آئیں. حکمران ہی ہمیشہ جمعے کی نماز پڑھاتے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زمانے صحابہ میں، کرام کے خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی تھا. بنو امیہ کے دور تک یہی صورتحال صحیح. ہمارے فقہا جمعے کے لیے سلطان کو ضروری قرار دیتے ہیں. بنیادی شرائط میں قرار دیتے ہیں. سلطان کا مطلب ہے حاکم. حاکم کو موجود ہونا چاہیے، اس کو آگے خطبہ دینا چاہیے. اس میں در حقیقت یہ کیا گیا ہے کہ ریاست کے ذمہ دار لوگوں کو مسجد سے متعلق کر دیا گیا. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم پچھلے 60 سال سے مولوی صاحب کو ایوان اقتدار میں پہنچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں. لیکن اسلام کا معاملہ الٹ تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ ارباب اقتدار کا مسجد سے تعلق پیدا کیا. بالکل ٹھیک. یہ صورتحال اس وقت ہمیں میسر نہیں. ارباب اقتدار جمعہ پڑھانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے. مسجدوں کا نظم و نسق انہوں نے عرصے سے دوسروں کے سپرد کر رکھا ہوا ہے. اب اس میں دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ جمعے کی نماز ہی نہ پڑھی جائے، اس کی جگہ ظہر کی نماز پڑھ لی جائے. دوسرا راستہ یہ تھا کہ شبہ صورت میں اس کو جاری رکھا جائے. شبہ صورت سے آپ کی مراد مطلب یہ ہے کہ اس سے مشابہت موجود لیکن اس سے ملتی جلتی جاری رکھا جائے. جیسے نماز اگر ہم کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں تو بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہم کسی وقت وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیتے ہیں. تو دین میں یہ حکمت ہمیں سکھائی گئی ہے کہ حکم کو معطل کرنے کی طرف نہ جائیں بلکہ اس کو کسی دوسری صورت میں انجام دے رہے. جو بعض علاقوں میں پاسبل پرابیبل صورت ہو اس میں آپ انجام دیجیے تاکہ اس حکم کی یاد آپ کے ذہن میں رہے. یہی اجتہاد اور یہی فقہ ہے. اچھا. تو آپ جس وقت دین میں ایک حکم دیا جاتا ہے، دین میں اصل چیز تو یہ تھی کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں، مسجد میں بالکل منقطع ہو کے بیٹھ جائیں، مسجد کی روحانیت سے فائدہ اٹھائیں. وہ ایک مخصوص فضا ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کے بندے آپ کے پاس آتے ہیں. یہ خدا کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے آباد کی گئی جگہ ہے. لیکن صورتحال جب یہ ہو جائے کہ نماز پڑھنے کے لیے جانے والے لوگوں کو مارا جا رہا ہو، مسجدوں میں بم چلائے جا رہے ہیں، جب دین کا نام لینے والوں کو دین کی حرمت پامال کرتے ہوئے ادنا درجے کا افسوس نہ ہوتا ہو، جب لوگوں کے لیے ٹارگٹ بن گئی ہوں مساجد، ہدف بن گئے ہوں وہ لوگ کے جو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال جس طرح کے پاکستان کے بعض علاقوں میں بھی ہے اور بعض جگہوں پر بھی ہے جہاں پیدا ہو جائے، میرا خیال یہ کہ شبہ صورت میں آپ گھر کا ایک گوشہ اپنے لیے منتخب کریں اور تبتل اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. عورتیں بھی یہ کر سکتی ہیں، مرد بھی یہ کر سکتے ہیں. اب اس سے تھوڑا سا آگے
بڑھ کر میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ یہ آخری عشرہ جو ہے اس میں عام طور پر شاپنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عام طور پر اس میں خواتین جو ہیں جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، مرد بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں، تھوڑا بہت ان کا آؤٹنگ کو بھی جی چاہتا ہے۔ میرے اپنے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ خصوصاً اس آخری عشرے میں عشاء کی نماز اور تراویح اور اس طرح کی چیزیں انسان سے ذرا فوت ہو جاتی ہیں، اور تو اس میں آپ دکانداروں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے اور گھر کے لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے، اس لیے کہ شاپنگ بھی تو ضروری ہے آخر؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ چونکہ یہ بہرحال عبادت کا مہینہ ہے، جی، عبادت کی اس میں ترغیب دی گئی ہے، جی، دنیا کی مصروفیات سے انقطاع کو کٹنے کو اور اللہ کی طرف تبتل یا متوجہ ہونے کو جی، بڑی غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس طرح کی سرگرمیوں کو بھی آرگنائز کریں۔ اچھا، یعنی اس میں اگر دن کے اوقات ان کی نظر کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اچھا، بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں راتوں میں یہ زیادہ کام کیے جائیں۔ جی، تو جو ہمارے عمومی معمولات چل رہے ہوتے ہیں ہم انہی کو بہت بڑھا دیتے ہیں ان دنوں۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک تصور سا آ گیا ہے کہ رمضان کے مہینوں میں آپ راتوں کو زیادہ یوز کر لیں اور دن کے وقت سوتے رہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ دن کا وہ وقت جو ہے اسی کو آپ یوز کر لیجیے، اس کو آپ استعمال کیجئے، جی، اور اس میں شاپنگ کرنی ہے کر لیجئے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ کرنا ہے کر لیجئے۔ رات کا بہترین مصرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ وہاں بھی دیکھیے لفظ استعمال کیا ہے، جی، ان ناشیۃ اللیل ہے یا شد وطم وکیلا اقوام وکیلا، اور دن کے بارے میں کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو تقسیم خود کی ہے اس کو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، اجتماعی زندگی میں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، نظم ریاست بھی اس طرح کا بنانا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں یہ مہینہ اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ ہو۔ بالکل، میں نے اس سے پہلے ایک نشست میں آپ سے عرض کیا تھا کہ دین ہمیں بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے، بلکہ اس کو اللہ کی اسکیم کا تقاضا قرار دیتا ہے۔ اس کے اندر سے کچھ وقت ہم نے نکالنا ہے۔ اب یہ صورت تو نہیں ہونی چاہیے کہ جو وقت نکالا گیا ہے وہ بھی دنیا کی نظر ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ تو اس توازن کو قائم رکھنا چاہیے۔ جس طرح وہ غلط چیز ہے کہ آپ دنیا کی ساری زندگی کو مایا کا جال قرار دے کر انسان کو وہاں سے کھینچ لیں، اسی طرح یہ بھی غلط چیز ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ دنیا کی نظر کر دیا۔ صحیح توازن قائم رہنا چاہیے۔ ہمیں ذرا ایک وقفہ لینا ہے ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر یہ پروگرام جاری رہے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر رمضان اور ہم اس پروگراموں کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ غامدی صاحب، یہ آخری جو عشرہ ہے اس میں جمعۃ الوداع بھی آ جاتا ہے، تو جمعۃ الوداع کی اہمیت کیا ہے اور اس ضمن میں آداب کیا ہیں، اس کے متعلق میرا خیال ہے کہ کچھ ڈسکشن تھوڑی سی ہو جائے۔ جمعے کی نماز کی تو دین میں بڑی اہمیت ہے۔ جی، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس نماز کا تعلق اصل میں ارباب اقتدار کو مسجد میں لانے سے۔ جی، جمعے کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بڑے بڑے معاملات جمعے کے دن کیے، اچھا، چنانچہ اسی دن کو مقرر کر دیا گیا کہ اس میں مسلمان بھی ایک اجتماعی عبادت کرے۔ ٹھیک۔ بلکہ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی دن تمام عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، تمام مذاہب میں عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، یا صحیح تعبیر کے مطابق یوں کہیے کہ اللہ کے دین میں ہمیشہ یہی رہا۔ جس طرح لوگوں نے اس کو فرقوں میں تبدیل کیا، بعض تبدیلیاں کر دیں، اسی طرح سے تبدیلیاں کر کے ہفتے اور اتوار کے دن نے اہمیت اختیار کر لی، ورنہ اصل دن جمعہ ہی کا تھا۔ اچھا، تو یہ اپنی جگہ ایک بڑی اہمیت کی چیز ہے، لیکن یہ کہ جمعۃ الوداع کوئی خصوصی حیثیت رکھتا ہے، قرآن حدیث میں کوئی چیز اس کے لیے نہیں۔ اچھا، وہ چیزیں جو دین میں بیان ہوئی ہیں، مثال کے طور پر آخری عشرے کے بارے میں تو ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت بیدار ہو جاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی متنبہ کرتے تھے۔ اس میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ آپ ان دنوں میں، یعنی یہ جو آخری راتیں ہیں 10 راتیں ہیں، ان میں خود بھی زیادہ سے زیادہ جاگتے اور ایک اہلہ ہو، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کر دے۔ شدہ میزرو کے الفاظ آئے ہیں، گویا کمر کس لیتے اللہ کی عبادت کے لیے۔ صحیح، یہ پورا لیلۃ القدر کی بھی ایک حیثیت ہے، وہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، روایتوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بعض چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں، اعتکاف پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہ کہ یہ آخری جمعے کی کوئی خصوصی اہمیت ہے یہ قرآن حدیث میں کہیں بیان نہیں۔ اچھا، اصل میں چونکہ یہ آخری جمعہ ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ خود برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصی فضائل بیان کیے ہیں، تو لوگوں میں یہ تصور آہستہ آہستہ پیدا ہو گیا کہ اس جمعے کے لیے بھی
ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اچھا. جمعے کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. جی. جمعے کی بڑی اہمیت ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. 7 دن کے بعد ایک اجتماعی عبادت کا دن ہے، یہ بات بھی دین میں طے ہے. لیکن رمضان سے متعلق ہونے کی وجہ سے یہ لوگوں کا عمومی احساس ہے جو جمعۃ الوداع کو ایک مخصوص حیثیت دیتا ہے. ورنہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے پاس جو آپ کی روایات ہیں ان میں اس طرح کی کوئی چیز بیان نہیں. تو اس پر گویا ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں اس بات پر کہ لیلۃ القدر، جس کے متعلق عام طور پر یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ رات ہے جو اس آخری عشرے میں آتی ہے. لیلۃ القدر کی اصل اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کو چونکہ خود موضوع بنا لیا ہے، تو اس وجہ سے قرآن کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہمات امور کے لیے غیر معمولی معاملات جو اس دنیا کے بارے میں کیے جاتے ہیں، جو کائنات کے بہت بڑے بڑے، اس دنیا کے بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. دیکھیے جو جدید فلسفہ ہے، بلکہ قدیم فلسفے سے لے کر جدید فلسفے تک جتنا سفر طے ہوا ہے، اس میں تو ساری تغدو انسان کی یہ ہے کہ وہ اگر خدا کو مانے بھی تو کم سے کم اس دنیا کے نظم سے اس کو معطل کر کے رکھتے. لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کو اس طریقے سے ماننا ہے کہ آپ نے خدا کو مان تو لیا کہ اس نے بس ایک گھڑی سٹارٹ کر دی، پھر وہ اطمینان سے کسی جگہ جا کر بیٹھ گیا، مشین کی طرح چل رہی ہے، تو اس کا تو ماننا نہ ماننا بالکل ایک برابر ہوا. نہیں، یعنی خدا کو ایک علت العلل مان لینا، ایک فرسٹ کاز مان لینا، ایک محرک اول مان لینا، تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. قرآن مجید جو تصور پیش کرتا ہے ذات خداوندی کا وہ یہ ہے کہ الا لہ الخلق والامر، بالکل ٹھیک، دونوں چیزیں خدا تعالیٰ سے صادر ہو رہی ہیں. اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ اس کا خالق ہے، اور وہ اس کی تدبیر امور کر رہا ہے. صحیح. تدبیر امور کے 2 حصے. جی. تدبیر امور کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق کائنات کے عمومی قانون سے، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، زمین کی گردش کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے، کہکشانیں ایک خاص طریقے سے پھیلتی ہیں، وسیع ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ اس پوری کائنات کے نظم میں اللہ تعالیٰ ہر روز بعض نئے نئے پہلو پیدا کرتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کو بیان کیا نا کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر آنے والے دن وہ ایک نئی شان اور نئی آن میں ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح یزید و فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوقات میں جہاں چاہتا ہے اضافہ بھی کرتا رہتا ہے. بالکل صحیح. تو ایک تو یہ تکوینی طور پر ہوتا ہے، ایولیوشنری پروسیس بھی وہ جاری رکھتا ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے اس زمین کے اوپر انسان کو پیدا کیا ہے، یہ ایک مخلوق ہے. اچھا، جو اس کے فرشتے ہیں، جنات ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے وہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن یہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں بہت سے فیصلے ہوتے ہیں. صحیح. ان میں سے مثال کے طور پر ایک فیصلے کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور وہ فیصلہ پوری کی پوری انسانی تاریخ پر پھیلا ہوا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد ان کی اقوام وجود میں آنی شروع ہو گئی. اب ان اقوام میں سے ایک ایک قوم کو ایک خاص ترتیب سے اللہ تعالیٰ دنیا کا اقتدار دیتے ہیں. صحیح. پھر اس کو ایک امتحان سے گزارتے ہیں اور اسی دنیا میں اس کا محشر برپا کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ ایک مسلسل عمل ہے جو جاری ہے، یعنی دنیا میں وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے اور اس کی 2 صورتیں متعین کر دی ہیں. یعنی ایک قوم عروج پائے گی، وہ ایک خاص مقام پر پہنچے گی، اخلاقی امتحان جس سے انسان گزر رہا ہے اس میں سے گزرے گی، اس میں کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی. اس کی ناکامی کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو اس کو محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا یا دنیا سے مٹا دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم دنیا کی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ حام کی نسل سے یہ معاملہ شروع ہوا، سامی نسلوں تک پہنچا، اب یافس کی اولاد تک پہنچ گیا ہے، ایک ایک کو لیا جا رہا ہے. تو اس کو دیکھیں، قرآن میں نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، تینوں بیٹے ہیں جن کی اولاد ہے. اس میں ایک ترتیب قائم کر دی گئی ہے. ایک ترتیب کے ساتھ دنیا میں یہ لوگ آ رہے ہیں اور پھر معزول ہو رہے ہیں. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ان من قریۃ الا نحن مہلکوها ومعذبوها قبل یوم القیامہ کان ذلک فی الکتاب مستورا. قیامت سے پہلے پہلے اس عمل کو مکمل ہونا ہے. اچھا، یعنی آخری قوم کو بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے. اور اس میں قبل یوم القیامہ کے الفاظ کیا کہ بتا دیا گیا کہ یہ عمل سارا کا سارا جاری ہے، کہ ان سب کو اس طریقے سے اس تمام پروسیس سے گزرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو پروسیس ہے اس کے اندر خدا کی براہ راست مداخلت ہوتی ہے. بالکل. فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ فیصلہ اخلاقی اصولوں پر ہوتا ہے، یہ طبعی قوانین پر نہیں ہوتا. تو اس طرح کا میں نے ایک مثال دی. بے شمار معاملات ہیں کہ جن کے اندر یہ سب معاملہ، نبوت جب آتی تھی تو کسی قوم کے لیے نبوت کا فیصلہ کیا جاتا تھا، کسی انسان کا انتخاب کرنا ہے، اور بعض اوقات اس انتخاب کو اللہ تعالیٰ قوموں کے لیے ایک جزا و سزا کا ذریعہ بنا دیتے تھے، جیسے رسالت کے قانون پر ہم بات کر چکے ہیں. یہ سارے معاملات جتنے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مہمات امور، یعنی جو ایسے فیصلے ہیں جو دنیا پر بہت بڑا اثر ڈالتے ہیں. جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جیسے قرآن کا نزول ہے، جیسے بنی اسرائیل کا ایک خاص منصب پر فائز ہونا ہے، جیسے ان کا معزول کیا جانا ہے. تو یہ بہت بڑے جیسے کسی قوم کو ڈیسائسو شکست دینا ہے، جیسے کسی قوم کو ڈیسائسولی اٹھانا ہے. یہ انتخاب، یہ عزل ہو رہا ہے نا، سارا کا سارا.
یہ جو سارا معاملہ ہے جتنا بھی، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مداخلت ہوتی ہے، اس مداخلت کا ایک ٹائم ٹیبل بنتا ہے، ایک نظام ہے، اس کو لے کر فرشتے آتے ہیں، پھر اس کا نفاذ کیا جاتا ہے، وہ نفاذ ایک قانون اور قاعدے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ایک رات مقرر کر رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ایک وقفہ ہمیں لینا ہے ناظرین۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے غامدی صاحب انتہائی قیمتی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسی ڈسکشن کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ غامدی صاحب، لیلۃ القدر میں ہمارے لیے اس بات کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ ہم اس میں پروردگار کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا یہ جو ایگزیکٹ ٹائم ٹیبل ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے کہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کس طرح کی عبادت، کیا کوئی خصوصی عبادت جو قرآن و حدیث نے ہمارے سامنے بیان کی ہو، یا وہی جو عمومی عبادتیں ہیں وہ اس پورے شعور کے ساتھ کی جائیں کہ یہ ممکن ہے کہ وہی قدر کی رات ہو؟ اس میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ تھوڑی سی اجنبی لگے، لیکن اصل صورتحال بتانا ضروری ہے لوگوں کو۔ اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہمات امور کے لیے ایک رات مقرر کر رکھی ہے۔ اس رات کا تعارف قرآن مجید میں کرایا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یعنی بڑی فضیلت کی رات بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ مہمات امور کا فیصلہ ہوتا ہے، بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے فیصلوں کی رات، جس میں معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ 1000 مہینوں سے ہے، اس کے اصل معنی یہ ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے۔ اور اس فیصلوں کی رات کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر ہی حتی مطلع الفجر۔ اب یہ ساری جو تعریف کی گئی ہے لیلۃ القدر کی، تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے فرشتے روح الامین اس میں اللہ کے فیصلے لے کر اترتے ہیں اور وہ ان فیصلوں کو دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ پوری رات میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ نے اطلاع کر دی۔ اس رات کے لیے نہ کوئی عبادت مقرر کی، نہ کوئی ترغیب دی، کچھ نہیں کیا۔ اسی میں قرآن نازل ہوا، قرآن مجید کے بارے میں بتا دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسی رات میں اس کو نازل کیا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہو گیا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بندگی کا منتہا کمال آپ کی ذات ہے ہمارے لیے، معلوم تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت۔ اس شخصیت نے اس کو رسپونڈ کیسے کیا؟ بالکل ٹھیک، اس کا شکر کیسے ادا کیا؟ اس کا شکر کیسے ادا کیا؟ اصل میں یہ ساری چیز اس سے پیدا ہوئی۔ اچھا، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ خدا کسی دن کو مقرر کر دے، جیسے جمعے کا دن مقرر کیا، جیسے 5 نمازیں مقرر کی، اور ہم وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رات کے بارے میں اطلاع دی، اپنے پیغمبر کو یہ بتایا کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ خدا متوجہ ہوتا ہے، اس کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مہمات امور کا فیصلہ ہوتا ہے، تو کیسے رسپونڈ کیا؟ یہ بندگی کا اظہار ہے اس آخری درجے میں جو حضور سے آخری عشرے میں اور لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک بندہ مومن، خدا پر اعتقاد رکھنے والا ایک بندہ، اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنے والا ایک بندہ کیا کرتا ہے۔ اسی کی ایک مثال میں نے پہلے دی تھی کہ چاند گرہن، سورج گرہن کے موقع کے اوپر کوئی عبادت مقرر نہیں کی گئی، لیکن جب یہ آیات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے آئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کس طریقے سے رسپونڈ کس طریقے سے؟ یہ اصل میں بندے کا جواب ہے، یعنی بندے کی اللہ سے محبت اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے، اس کو انسان عبادت کی شکل میں ڈھال لیتا ہے۔ اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمارے سامنے آیا ہے، اصل میں ہم مسلمان اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے لوگوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ جب اس رات میں متوجہ ہو رہے تھے، تلاش کرو اس رات کو۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ خود میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے، اس میں بھی ظاہر صاف پیش نظر یہی ہوتا تھا کہ چونکہ یہ رات رمضان میں آئی تھی، یعنی جب قرآن نازل ہوا ہے تو رمضان میں آئی تھی، تو حضور کو ہمیشہ اس بات کا اہتمام ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے پھر رمضان میں یہ رات آئے، میں کہیں اس سے محروم نہ رہ جاؤں۔ تو ایک بندہ اپنے خدا کے ساتھ کسی اطلاع ملنے پہ، یہ ایسے ہی ہے کہ معلوم ہوا کہ گلی سے محبوب گزرے گا، جی بالکل، تو عاشق زار نے جواب میں کیا کیا؟ جی اس کی بڑی خوبصورت تصویر ہمارے سامنے ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تصویر ہے جو حضور نے پیش کی، اور تمام مسلمان اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کو اس روح سے دیکھنا چاہیے۔ اس معاملے میں جو عبادات کی تعین بعض اوقات کی جاتی ہے یا اور چیزیں کی جاتی ہیں،
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. معاملات وہی ہوں گے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہو گئے. نماز پڑھیں گے, تسبیح تحلیل کریں گے, قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, غور و فکر کریں گے, اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ تنوع رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ سارے انسان یکساں نہیں ہوتے. کتنے لوگ ہیں, میں آپ سے ڈاکٹر صاحب عرض کروں, ان کا دعا میں بہت دل لگے گا, جی بالکل, ہو سکتا ہے کہ نماز میں اتنا نہ لگے. کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کا سجدے میں بہت دل لگے گا, ہو سکتا ہے قیام میں اتنا نہ لگے. ہمارا فرض منصب یہ ہے کہ جو کچھ ٹھیک ٹھیک دین میں بیان ہوا ہے اس کو بیان کر دیں, کیونکہ یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اچھا, وہ ذمہ داری ہے جس کی طرف تھوڑا سا توجہ دلا دینا چاہیے لوگوں کو. جو معاملات ہماری عقل, علم اور مشاہدے, تجربے اور اس طرح کے علوم سے متعلق ہیں, ان میں ہم بات بھی کرتے ہیں اور اپنے دلائل بھی دے دیتے ہیں. جو معاملات خدا سے متعلق ہیں ان میں بڑی ذمہ داری یہ ہے, کیونکہ جو 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں. اچھا, ان 5 میں 5ویں چیز یہ ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دو جو تمہارے علم میں نہیں تھی. اچھا, تو اللہ کی طرف یا اللہ کے پیغمبر کی طرف بات کی نسبت, اور پیغمبر کی طرف بات کی نسبت بھی اصل میں اللہ کی طرف نسبت ہے. اچھا, اس نسبت کے معاملے میں آخری درجے کی احتیاط کرنی چاہیے, یہ ضروری. یعنی دین وہی ہے جو قرآن مجید میں, سنت میں اور حدیث میں موجود ہے. دین اس سے باہر نہیں ہے. عبادات کے ضمن میں صرف وہی کام کرنا چاہیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے, اس سے یکسرمو نہ کم اور نہ زیادہ. بس جیسے ہی آپ کریں گے آپ خدا کی طرف کسی بات کی نسبت کریں گے, بس, اور یہ جھوٹ ہوگا. یہ بالکل, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی کمی ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. ناظرین, ہماری آج کی ڈسکشن جمعۃ الوداع اور لیلۃ القدر کے حوالے سے تھی, اور انشاءاللہ اس میں مزید پھر آگے ڈسکشن ہماری عید کے حوالے سے بھی ہوگی, اور مختلف دوسرے موضوعات بھی انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ, فی امان اللہ.